السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 177 کو ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے اس کے پارٹ 1 کو کیا تھا، آج انشاءاللہ تعالی پارٹ 2 کریں گے، کیونکہ 177 آیت جو ہے وہ کافی لمبی ہے، تو 2 پارٹ میں ہی ہو پائے گا، کیونکہ اگر ایک پارٹ میں بناتی تو کم از کم ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی، 45 یا 50 منٹس کا ہو جاتا، تو اس لیے میں نے پارٹ 1 پارٹ 2 کر کے بنایا ہے۔ تو چلیے آج ہم یہاں سے شروع کریں گے، کیونکہ والنبیین تک ہم لوگوں نے کر لیا تھا۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور ضرور چینل کو سبسکرائب کر لے، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے۔ ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کرے، اگر کچھ بھی آپ سیکھتے ہیں، آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچتا ہے تو ضرور شیئر کیا کرے، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس چینل کے ساتھ جڑے، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھے۔ اب شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ تو میں نے کتنی لائن تلاوت کی ہے؟ 1 2 3 4 اینڈ ہاف لائنس، تو انشاءاللہ تعالی اس کو مکمل کریں گے۔ دیکھیے میری ویڈیو، آپ میری ویڈیو کا اگر لینتھ دیکھیں گے تو وہ 30 منٹس یا پھر 21 منٹس یا 35 منٹس اس طریقے سے ہمارا جو ویڈیو ہوتا ہے، کیونکہ میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ سمجھاتی ہوں، بہت ہی تفصیلی طور پر ہر ایک چیز کو سمجھاتی ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے میرا ویڈیو کافی لمبا ہے اور اس کو کیسے دیکھے، تو یاد رکھیے قرآن کے معاملے میں ہر ایک چیز کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم نہ جانے گھنٹوں گھنٹوں موبائل میں بیٹھے رہتے ہیں، یہ چیزیں وہ چیزیں دیکھتے ہیں نا، لیکن کبھی تو تنگ نہیں آتے۔ تو قرآن کے معاملے میں ایسا کیوں؟ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہے، تو آپ اسکپ کر کے دیکھ لیا کرے، سیکھ لیا کرے، لیکن ایسا نہ سوچے کہ یہ تو ویڈیو اتنا زیادہ لمبا ہے تو پتہ نہیں بہت ٹائم لگ جائے گا۔ نہیں، قرآن ہے اور ہر ایک چیز کو واضح کرنا لازمی ہوتا ہے، تو میں جو بناتی ہوں ویڈیو اس میں ہر ایک چیز کو واضح کرتی ہوں، اور اس میں بہت محنت لگتا ہے یقین جانے تو، اور یہ ساری محنت کا پھل اور اجر انشاءاللہ تعالی اللہ مجھے دے گا۔ تو آپ سب بھی سیکھیں، آپ سب بھی شیئر کریں، اس کا حصہ بنیں۔ یقین جانے یہ چیزیں بہت ثواب کا کام ہے، ہم لعانی چیزوں کو شیئر کرنے سے بالکل نہیں جھجکتے، لیکن دھیان رہے جو لعانی چیزیں ہیں نا، اس سے آپ کا حساب ہوگا کہ آپ نے اس دن میں، اس منتھ میں، اس وقت میں، اس گھڑی میں یہ چیزیں شیئر کی تھی، اس سے اتنے لوگوں نے غلط راہ چونا، آپ نے کیوں کیا تھا، یہ ساری چیزوں کا حساب ہونا ہے۔ یقین جانے ہم جو بھی کر رہے ہیں نا، آپ نے فرشتے جو ہے نا کاندھے پر بیٹھے ہوئے کرامن اور کاتبین، یہ ساری چیزیں لکھ رہے ہیں، اور اللہ ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک چیز کا حساب دینا ہے۔
تو اوپر آ جائیں. سب سے پہلے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, آمین ثم آمین. تو سب سے پہلے یہاں پر آ جائیں گے وآتل, آتل, اتل نہیں, اتل نہیں, آ کو کھینچ رہے ہم. وآتل, وآتل, واو زبر وا, حمزہ کھڑا زبر آ, تا لام زبر تل. وآتل, یہاں پر حمزہ ہم کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ الف کے اوپر کوئی بھی حرکت یا کوئی بھی علامت آ جائے تو وہ پھر الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تا لام زبر تل, میم الف زبر ما, لام زبر لا. وآتل مال, وآتل مال, یہ دو لفظ ہے نا, وآتل اور مالا. تو یہاں پر دیکھیے آ میں ہم کھینچیں گے اور ما میں کھینچیں گے. ٹھیک ہے, ایک الف کے برابر. وآتل مال, آگے علا, عین زبر ع, لام کھڑا زبر لا, علا, عین کو بالکل حلق سے نکالنا ہے. بعض لوگ اس میں بہت کوتاہی کرتے ہیں, صحیح طریقے سے نکلتا ہی نہیں ہے. تو اس میں خوب مشق کرے, اس میں وقت دے. میں ہر ویڈیو میں کہتی ہوں قرآن میں وقت دے. اسلام بہت ہی خوبصورت مذہب ہے اور اس کو سیکھنے کے پیچھے ہمیں وقت دینا چاہیے. ہم سوچتے ہیں ہم قرآن میں کیا وقت دے, قرآن کیا سیکھے, ہم تو بچپن سے ہی سیکھے ہوئے. نہیں, قرآن کو سیکھنے کی چیز ہے نا, اور تجوید سیکھے, قرآن کا جو ترجمہ ہے وہ سیکھے. یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہے. یقین جانے ہم جو بچپن سے کرتے ہوئے آ رہے, پڑھتے ہوئے آ رہے, وہ صحیح نہیں ہے, اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. تو یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے؟ علا, علا, عین زبر ع, لام کھڑا زبر لا, علا. وآت المال علا, مال علا. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی؟ آگے حبہ, ہا با پیش, حب, با زیر بی, حبی, ہا کھڑی زیر ہی, حبہ. اور یہ حرف کیا ہے؟ ہا ہے, اس طریقے سے نکلے گا, حبہ, حبہ, ایسا. وآت المال علی حبہ. آگے ذوی القربى, ذا زبر ذا, واو لام زیر ول, ذوی, قاف را پیش قر, با کھڑا زبر با, ذوی القربى. ذال کو نرمی کے ساتھ بغیر سیٹی کے بہت ہی نرمی کے ساتھ باریک ادا کرنا ہے. ذال, ذویل, ذویل. دیکھیے یہ جو ہے نا ثنایا علیہ ہے نا, اوپر کے جو سامنے والے دو دانت ہوتے ہیں نا جو ہنستے ہوئے معلوم ہوتے ہیں, اسے کہا جاتا ہے ثنایا علیہ. تو اپنی زبان کی نوک کو ثنایا علیہ کے اندرونی کنارے پر لگانا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد منہ کو اوپن کرتے ہوئے زبان کی نوک دانتوں کی جڑ میں ٹچ ہوگی. اس طریقے سے ہم ذال کو ادا کرتے ہیں, جیسے کہ ذال, ذال, ذال. دیکھیے سیٹی آ رہی نہیں آ رہی نا. اب اگر کوئی پڑھ دے ذال, کیا پڑھ دے؟ ذال, تو یہ جو سیٹی آ رہی نا کیوں آ رہی؟ کیونکہ آپ نے اپنی زبان کو غلط جگہ لگایا ہے, جو ذال کا مخرج ہے اس جگہ پر نہیں لگایا ہے, اسی وجہ سے اس میں سیٹی کی آواز آ رہی ہے. تو صحیح طریقے سے نکالنا سیکھیں. ذال, ذال, ذوی القربى, قاف را پیش قر, با کھڑا زبر با, با میں کھینچیں گے. ذوی القربى, اور آ کو موٹا رکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ قاف کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے. قاف بھی موٹا ہوگا کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ایک ہے, اور را موٹا ہوگا اس لیے کیونکہ یہ رائے ساکینہ سے پہلے پیش ہے. ذوی القربى, قربى, قربى. آگے والیتامی, واو لام زبر ول, یا زبر یا, والیا, تا کھڑا زبر تا, میم کھڑا زبر ما, والیتامی, تاما, تاما. دونوں کو برابر کھینچنا ہے. ذوی القربى والیتامی والمساکین, والمساکین,
वाव लाम ज़बर वल, मीम ज़बर मा, सीन खड़ा ज़बर सा, काफ या ज़ेर की, नून ज़बर ना। अब सीन में सीटी आवाज़ जाहिर होगी, खींचेंगे क्योंकि खड़ा ज़बर है। की में हम या मद्दा कर रहे हैं, यहाँ भी खींचेंगे। वल मसाकीना, साकीना, साकीना, नून को बिल्कुल जल्द छोड़ना है, बिल्कुल लंबा नहीं करना, बगैर खींचे यहाँ पर पढ़ेंगे और आवाज़ को कट करेंगे। वल मसाकीना, आगे वबन सबीली, वाव बा ज़बर वब, बा में क्या है, सुकून है और बा हुरूफ कलकला में से एक है, लिहाजा जब हम वाव को बा से मिलाएंगे हम अपनी आवाज़ को हिलाएंगे, टकराएंगे, ई को साउंड निकलेगा, हर्फ डबल डबल मालूम होगा। तो वब क्या पढ़ेंगे, वब 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 नसबील। अब यहाँ पर कोई पढ़ दे वब नसबील, वब नसबील, ठीक है, जैसे यहाँ से मैं कर रही हूँ वल मसाकीन वब्न सबील, तो कलकला नहीं हुआ। अब सेकंड में कलकला के साथ पढ़ी हूँ, वो सुने। वल मसाकीन वब्न सबील, वबनस वब, वबनस वबनस, ठीक है, समझ आ रही। तो बा में अपनी आवाज को टकराएंगे, वबनस सबील, सबील, बा या ज़ेर बी या मद्दा कर रहे और लाम ज़ेर ली। आगे वस्साइलीना, वस्साइलीना, कहाँ कहाँ खींच रहे, सा में बहुत ज्यादा खींचेंगे यानी कि 3 से 4 अलिफ, क्योंकि यहाँ पर मद है। हमजा को जल्दी छोड़ना है, लाम या ज़ेर ली में 1 अलिफ खींचेंगे क्योंकि या मद्दा है, नून को भी जल्दी छोड़ना है। पूरा लफ्ज को देखें, गौर से सुने। वस्साइलीना, वस्साइलीना, आगे वफिर रिक़ाब, वफिर रिक़ाब। अब यहाँ पर देखें, वा ज़बर वा, फा रा ज़ेर फिर, रा ज़ेर री, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, बा ज़ेर बी, फिर रिक़ाबी। अब यहाँ पर देखें कि राय मुशद्ददा है ना, राय मुशद्ददा किसे कहते हैं ये बताऊं, मैं वाज़े करूं। जिस रा के ऊपर शद आ जाए, अब शद किसे कहेंगे, शद कहते हैं तशदीद को। बाज़ लोगों को शद नहीं पता होता है, वो तशदीद के नाम से जानते हैं। तो मेरी बहनों मेरे भाइयों, जो शद है ना, शद अरबी में कहा जाता है और तशदीद उर्दू में कहा जाता है, दोनों एक ही अलामत का नाम है। तो रा के ऊपर शद आ गया तो ये बन गया राय मुशद्ददा, ठीक है। अब राय मुशद्ददा के नीचे ज़ेर है तो इसको हम बारीक रखेंगे, अगर इसके ऊपर पेश या ज़बर होता तो इसको हम मोटा रखते। तो जब हम पढ़ेंगे वफिर रिक़ाब, उसके बाद क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, अलिफ मद्दा करेंगे और 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे, लिहाजा अलिफ भी मोटा रहेगा आखिर तक, और काफ तो मोटे हरूफ में से है इसीलिए अलिफ के साथ लग कर आ रहा है तो अलिफ भी मोटा होगा। वफिर रिक़ाब, और बा में स्टॉप होते हुए कलकला करेंगे। यहाँ पर बा का जो ज़ेर है वो हट जाएगा और यहाँ पर हम सुकून लाएंगे। यहाँ तक देखें, वआतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील, वब्नस सबील वस्साइलीन वफिर रिक़ाब। समझ आ रही? मैं रुक रुक कर पढ़ रही हूँ ताकि आप लोगों को हर कायदा समझ आए। आगे वअक़ामस्सलात, वाव ज़बर वा, हमज़ा ज़बर आ, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, मीम सॉ ज़बर मस, सॉ ज़बर सॉ, लाम खड़ा ज़बर ला, ता ज़बर ता।
وأقام الصلاة وأقام الف مدہ صلاة صوت کو موٹا رکھنا ہے، قاف کو بھی موٹا رکھنا ہے، قا میں کھینچیں گے الف مدہ، صوت کو جل پڑ رہے، لا میں کھینچ رہے، یہاں پر بھی کھڑا زبر کا قاعدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ کہاں کہاں کھینچنا ہے؟ قا میں اور لا میں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ سمجھ آ رہی؟ رک رک کے بھی میں پڑھ کے بتاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے، کچھ بھی کنفیوژن ہونا یا کچھ سمجھ نہ آئے، یا اگر ہم کو اپنے سکھانے میں کچھ چینجنگ کی ضرورت ہے، چینج کرنا چاہیے، تھوڑا دھیرے دھیرے سمجھانا چاہیے، یا کچھ بھی اگر آپ کو کمی لگے میرے سمجھانے میں تو وہ بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس میں سدھار لانے کی کوشش کروں گی۔ تو آگے وَآتَ الزَّكَاةَ واو زبر وا، حمزہ کھڑا زبر آ، تا زا زبر تز، زا زبر زا، تز، کاف کھڑا زبر کا، تا زبر تا۔ اب یہاں پر زا جو ہے نا اس کو سختی سے نکالتے ہیں، اس میں سیٹی والی آواز آتی ہے، زا 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 زا، ٹھیک ہے۔ وَآتَ الزَّكَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ اب یہاں پر تا ہے اور یہاں پر ہم اسٹاپ ہو رہے تو اس کو ہائے ساکینہ بنا دیں گے۔ گول تا پر وقف کرنے کا قاعدہ میں نے بتایا ہوا ہے، ایک بار یہاں پر پھر میں واضح کر رہی ہوں کہ گول تا پر جب بھی وقف کرنا ہو یا رکنا، اب آپ سوچیں گے کہ یہاں پر تو رکنے کی علامت ہے ہی نہیں، پھر یہاں پر ہم کیوں رکے اور کیوں ہائے ساکینہ بنائیں؟ تو دھیان رہے آپ بیچ میں بھی کہیں پر رک رہے ہیں نا، جیسے کہ یہاں پر جیم کی علامت ہے تو یہاں پر رکنا تو جائز ہے، اگر آپ اگرچہ یہاں پر گول یہ نہیں ہے، وقت کا جو نشان ہے وہ نہیں ہے، لیکن جیم علامت بنی ہوئی ہے، یہ بھی اسٹاپنگ کا ایک علامت ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی آپ رک سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم یہاں پر رک سکتے ہیں، تو یہاں پر جب ہم رکیں گے تو اسی رول کو فالو کرنا ہے کہ جو بھی رول ہے کہ تا کو ہم ہائے ساکینہ بنا دیتے، تو یہاں پر ہائے ساکینہ ہی بنا کر رکیں گے، تو جب ہم یہاں پر پڑھیں گے تو ہاں نکلنا چاہیے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ ایسا، زکاہ ایسا، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی؟ کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ تعالی پھر سے سمجھاؤں گی۔ آگے والموفون، واو لام زبر ول، میم واو پیش مو، فا واو پیش فو، نون زبر نا، والموفون والموفون، موفو دونوں کو کھینچ رہے ہیں، نا کو جلد چھوڑنا، ول میں بھی جلد کرنا ہے، والموفون دونوں جگہ واو مدہ ہو رہا ہے، دیکھیں واو ساکن اس سے پہلے پیش، یہاں بھی واو ساکن اس سے پہلے پیش۔ نیچے آ جائیں بعہدہم، بعہ کیا پڑھیں گے؟ بعہ، عین ہا زبر آہ۔ اچھا یہاں پر دیکھیں بعض اوقات نا جب یہ جو لفظ ہے نا، یہ لفظ کئی جگہ آپ کو قرآن پاک میں ملے گا، تو بعض اوقات نا یہاں پر لوگ غلط پڑھ رہے ہوتے، بعہدہم پڑھتے، بعہدہم، بعہدہم، آہ نہیں پڑھنا، آہ 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 ایسا، عین نکالیں گے حلق سے، بعہ بعہ بعہ، پہلے عین اس کے بعد ہا، پہلے ہا نہیں نکالنا، پہلے عین، آہ 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 ایسا، دال زیر دی، ہا میم زیر ہم، بعہدہم، اس کے بعد اذا عاہدوا، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا اذا عاہدوا، عاہدوا، عا میں کھینچ رہے، دو میں کھینچ رہے، بیچ میں ہا ہے جس کے اوپر زبر ہے، اسے بالکل بھی نہیں کھینچنا، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، آگے والصابرین، واو صاد زبر وس، صاد کو موٹا رکھیں گے، سیٹی کی آواز ہلکی ظاہر ہوگی
لیکن سواد موٹا پڑھا جائے گا. والصابرین با زیر بی، را یا زیر ری، نون زبرنا، ری کرتے ہوئے را باریک رہے گی، کھینچیں گے یا مدہ ہو رہا ہے ایک الف کے برابر. سواد میں ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر کھڑی زبر کا قاعدہ ہے. آگے نون زبرنا جلد چھوڑیں گے. والصابرین، والصابرین، غور و دھیان سے سنیں. والصابرین، بی کو اور نو کو بالکل جلد چھوڑ رہے ہیں. آگے فی البأسائی، فا لام زیر فل، با حمزہ زبر با. یہاں پر دیکھیے حمزہ ساکینہ ہے نا، حمزہ ہو گیا کیونکہ اس کے اوپر اگر سکون آیا تو پھر یہ تو حمزہ ہو گیا نا، یہ تو الف نہیں رہا، تو حمزہ ساکن ہو گیا. تو جب بھی حمزہ کے اوپر سکون آ جائے یا جزم آ جائے تو آپ نے جھٹکا دینا ہے. کہیں پر بھی قرآن پاک میں کہیں پر بھی اس طرح سے آپ کو دیکھے حمزہ اور اس کے اوپر سکون تو آپ کو جھٹکا دینا ہے. فل ب ب ایسا. اب یہاں پر کوئی پڑھ دے فل باسائی تو غلط ہو جائے گا کیونکہ انہوں نے جھٹکا نہیں دیا. تو اس بات کا خیال رکھنا ہے. فل باسائی کنٹرول ہونا چاہیے آواز میں، کنٹرول کیونکہ یہاں پر ہمیں جھٹکا دینا ہے لیکن اسی لفظ میں ساتھ ساتھ ہمیں کھینچنا بھی ہے. 3 سے 4 الف. فی البأسائی، فی البأسائی، سمجھ آ رہی؟ با میں جھٹکا، سائی میں 3 سے 4 الف کھینچ رہے. یہ کون سا مد ہے؟ مد متصل، مد کی پہلی قسم. آگے والضرائی، واو ضاد زبر وض، ضاد را زبر ضر، را الف مد زبر را، حمزہ زیر ای. ضاد بھی موٹا اور را بھی موٹا کیونکہ را مشددہ کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. 3 سے 4 الف کھینچیں گے، مد کریں گے، مد متصل ہو رہا ہے. تو یہاں تک دیکھیں. والصابرین فی البأساء والضراء، ٹھیک ہے. جو داڑ ہے نا، داڑ زبان کا جو بغلی کنارہ اس کو داڑ سے ٹچ کرتے ہوئے ضاد ادا کریں گے. ضاد ضاد ضاد، اس طریقے سے. آگے وحین البأس، واو زبر وا، ہا یا زیر ہی، نون لام زبر نل، وحین البأس، بأس بأس، اس طریقے سے کیونکہ جھٹکا بھی دینا اور سین کو بھی ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. وحین البأس، بأس بأس، ایسا. یہاں تک دیکھیں. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. سمجھ آگی؟ آگے چلیں. اولئک الذین، اولا لام کھینچ رہے، مد کر رہے 3 سے 4 الف. اولئک، حمزہ زیر ای، کاف لام زبر کل، ایکل، لام زبر لا، ذال یا زیر ذی، نون زبرنا، ذی میں باریکی کے ساتھ کھینچیں گے، لمبا کریں گے. اولئک الذین، اولئک الذین. آگے صدقوا، 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 صاد کو موٹا، دال کو باریک رکھتے ہوئے جلدی قو میں واو مدہ کرے. صدقوا. وَأُولَئِكَ، ٹھیک اسی طریقے سے جیسے ہم نے یہاں پر کیا. وَأُولَئِكَ هُمُ ہا پیش ہو، میم لام پیش مل، ہُمُل، جلدی پڑھیں گے. متقون، مت جلدی، قو میں واو مدہ، نون کے اوپر وقف، زبر ہٹے گا، سکون آئے گا. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. اب یہاں پر دیکھیں ہومل ہے، بعض اوقات لوگ پڑھتے ہوم المتقون،
قون ایسا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ مجہول ساؤنڈ ہے، اس سے بچیں، اپنے آپ کو کوشش کریں جو آپ نے پہلے پڑھا ہے بچپن میں ہم لوگوں نے بھی پڑھا تھا اسی طریقے سے، مجہول پڑھا کرتی تھی، لیکن جب میں مدرسے میں گئی تب سمجھ آیا کہ مجہول نہیں پڑھنا ہے بلکہ معروف پڑھنا ہے، اور اتنے سارے جو قواعد تھے اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے پڑھنا ہے، ورنہ میں بھی جب بچپن میں پڑھی تھی تو سرسری طور پر میں نے انفیکٹ میں اپنی امی جان سے میں نے قرآن کو مکمل کیا تھا بچپن میں، اور ہم سبھی بھائی بہن اپنی امی جان سے ہی قرآن کو مکمل کیا تھا، لیکن بعد میں جب مجھے خواہش ہوئی تو میں نے مدرسے میں ایڈمیشن لے کر پھر یہ سارے جو کورسز ہوتے ہیں حفظ کے اور عالمیت کے، وہ سارے میں نے 6 سال وہاں پر پڑھائی کرنے کے بعد پھر ہمیں سمجھ میں آیا کہ جو ہم قرآن پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اس میں نہ جانے کتنی غلطیاں ہیں۔ جب میں پہلے دن گئی تھی مدرسے میں تو جب ساری بہنیں جو تھی وہاں پر جو پڑھ رہی تھی تو اسے دیکھ کر مجھے لگا مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، ہم نہ جانے کتنی غلطیاں کر رہے ہوتے قرآن میں۔ تو پھر وہاں سے میں نے سیکھنا شروع کیا، تو شکر الحمدللہ وہاں سے میں ہر کلاس میں اول آتی تھی، شکر الحمدللہ، اور وہاں سے پھر میں نے عالمیت کا بھی کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو بہت جانتے، ہم تو اچھا جانتے، اور یا پہلے ہم نے جو پڑھا ہے تو پہلے پڑھا ہے تو ٹھیک ہے، مجہول پڑھا ہے کوئی بات نہیں، پہلے اسی طریقے سے پڑھائی ہوا کرتی تھی تو اسی طریقے سے ہم نے پڑھا، لیکن اب جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ معروف پڑھنا چاہیے، مجہول آواز سے بچنی چاہیے، تو اب ہم اسی طرح سے کوشش کریں گے اور اسی طرح سے ہم اس کی مشق کریں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور دیکھیں سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، ہم جس مدرسے میں جایا کرتے تھے پڑھنے کے لیے وہاں پر میری امی جان کی ایج کی بھی عورتیں آیا کرتی تھی قرآن پاک کو درست کرنے کے لیے، قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے۔ تو دیکھیے عمر جو ہے نا، عمر ایک بس نمبر ہے، یوں سمجھ لے، سیکھنے کی کوئی عمر نہیں، ہم بڑھاپے میں بھی سیکھ سکتے ہیں، ہم بچپن میں بھی سیکھ سکتے ہیں، ہم جوانی میں بھی سیکھ سکتے ہیں، تو کسی طرح کی شرم محسوس نہ کرے اس کو سیکھنے میں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سیکھنے والا بنائے، سیکھنے والوں میں رکھے اور سکھانے والوں میں رکھے۔ انشاءاللہ تعالی ہم 1 بائی 1 کر کے اسی طریقے سے سیکھیں گے، تو چینل کے ساتھ جڑیں، اور کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی جھجک ہو، کوئی بھی سوال ہو، کوئی کچھ نہیں سمجھ آتا ہو، کچھ بھی بلا جھجک آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو اس پر رپلائی دیا جائے گا، اور اس چیز کو سمجھانے کی کوشش بھی کروں گی، اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی۔ اور دیکھیے سمجھانے والا اللہ ہے، اللہ سے دعا کرے کہ جس چیز کے پیچھے آپ محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ آپ کو سکھا دے۔ یقین جانیں اللہ سے اگر آپ مانگیں گے نا تو اللہ ضرور آپ کو عطا کرے گا۔ تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو گئی، معذرت کے ساتھ معافی چاہتی ہوں، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔